بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ الفرقان آیت نمبر 1۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالی جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے۔ فرقان کے لغوی معنی حق و باطل میں فرق کرنے والا، امتیاز کرنے والا، ثابت کرنے والا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اس پاک و صاف کلام کو فرقان سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن تمام عالم کے لیے آگاہی ہے، نصیحت ہے، اصلاح کی راہ کی تربیت ہے، امن و سلامتی کی وصیت ہے، عقل کے لیے دانائی ہے، آنکھوں کے لیے بینائی ہے، دلوں کی شفا ہے، روحوں کی بقا ہے، ایمان کی بنیاد ہے، کردار کی تعمیر ہے، آخرت کی سیڑھی ہے، علم کی معراج ہے۔ اپنے رب کے اس کلام سے پورے خلوص کے ساتھ رجوع کیجیے۔ آیت نمبر 2۔ الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ اسی اللہ کی سلطنت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا، نہ ہی اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساجی ہے، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرا دیا ہے۔ آج کی عیسائیت کے بنیادی عقیدوں کو قرآن صاف اور واضح الفاظ میں رد کرتا ہے۔ نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا یا ٹرینٹی کا عقیدہ رکھنا انتہائی درجے کی خرافات بات ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی ان سب باتوں سے بے نیاز ہے۔ وہ واحد ہے، تنہا ہے، اور اپنی سلطنت بادشاہت میں کسی کو شریک نہیں رکھتا۔ حکم صرف اور صرف ہمارے رب کا ہی ہوتا ہے، اور سب کے سب اس کی رحمتوں اور برکتوں کے محتاج ہیں۔ تمام کائنات، تمام عالم کا نظام اسی کے بنائے ہوئے قاعدے قوانین کے تحت چل رہا ہے۔ آیت نمبر 3۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنے معبود ٹھہرا رکھے ہیں، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ تو اپنی جان کے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ موت و حیات کا۔
اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہیں۔ اللہ واحد اکیلا تنہا خالق ہے، اسی کے ہاتھ میں تمام کے تمام اختیار ہیں۔ مخلوق کبھی اپنے خالق کے روبرو کوئی نفع نقصان یا کوئی اور چیز کا اختیار خود سے نہیں رکھ سکتی سوائے اپنے رب کے حکم کے۔ تمام معاملات ہمارے رب کے حکم اور اس کی مشیت کے عین مطابق ہی عمل میں آتے ہیں۔ جو ہمارا رب چاہے، جیسے چاہے اور جب چاہے، تمام راز، تمام بھید وہی جانتا ہے۔ مخلوق کا علم اور صلاحیت محدود اور ہمارے خالق کی ہی دین ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے مشاہدے میں یہی آتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں توہم پرستی اور خرافات پر مبنی کئی نام صبح و شام ہمارے رب کی خصوصیات اور صفات کے ساتھ ملا دیے جاتے ہیں، جو بذات خود گناہ کبیرہ ہے۔ یاد رکھیے، ذکر، حمد، تسبیح، عبادات صرف اور صرف اپنے رب کی کیجیے۔ مصیبت کی گھڑی میں مدد کے لیے صرف اور صرف اپنے رب کو ہی پکاریے۔ اپنے رب کے ساتھ دوسرے ناموں کو جوڑ کر اپنی آخرت اور اعمال کو برباد نہ کیجیے، یہ عمل آپ کو ناپاک کر دے گا۔ شیطانی آماج گاہوں اور اڈوں پر رکھے گئے قدم ایسے ہی ہیں جیسے جہنم کی طرف آپ کے قدم۔ رک جائیے، سنبھل جائیے، پلٹ جائیے۔ آپ کے رب کی طرف کی راہ ایک سیدھی راہ ہے۔ آپ صرف اور صرف اپنے رب کو پکاریے، وہ آپ کی پکار ضرور سنے گا۔ وہ اکیلا ہی ہم سب کا کارساز ہے۔ آیت نمبر 6۔ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما۔ کہہ دیجئے کہ اسے تو اس اللہ نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اپنے رب کے کلام پر ایمان لائیے، اپنے رب سے رجوع کیجیے، اپنے رب کے کلام کو پڑھیے، سیکھیے، اپنائیے، اپنے رب سے بخشش طلب کیجیے، رحمت طلب کیجیے، برکتیں پائیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔